میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ایک مسیحی دوست نے مجھے کہا تھا کہ عبدالوارث ممکن ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو عزت، شہرت، مال و دولت تو میسر آ جائے، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کہاں سے لاؤ گے؟ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار لوٹا دیے، بلکہ امت کے بہترین لوگ کہ جنہوں نے ماں باپ کی طرح شفقت، محبت دی، بہنیں کہ جو میرے لیے جولیاں اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں، اور امت کے بہترین لوگ بطور بھائی عطا کیے، جن میں ایک طہا بھائی بھی ہیں، اسلام آباد سے لاہور تشریف لائے، آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ بارک اللہ فیکم۔ میرے لیے سعادت کی بات کہ میں آج آپ کے یہ ساتھ، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں، اور آپ سے لاسٹ ویک میں ملاقات ہوئی تھی، آج بھی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو بڑھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس محبت کو جو محض اللہ کے لیے ہے، عرش الہی کے سائے کا ذریعہ آمین، اس دن کے جس دن کوئی سایہ میسر نہ ہو۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہاں بھائی، ہماری سوسائٹی میں یوتھ کے بے شمار مسائل ہیں، تو بنیادی سوال تو ہاں بھائی، یہ ہماری ایک بہن نے ہم سے پوچھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ عبدالوارث بھائی کیا وجہ ہے کہ جب ایک لڑکی یا لڑکا اپنی پرسنل ڈیزائر کو فیل کرتے ہوئے وہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں اب شادی کے قابل ہوں اور مجھے شادی کرنی چاہیے، لیکن پیرنٹ کی طرف سے ڈسکریجمنٹ کی جاتی ہے کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، یعنی ابھی آپ کی عمر ہی نہیں ہے، آپ کے پڑھنے کے دن ہیں، اور اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ یوتھ کا ایک کامن مسئلہ ہے، کیا کریں؟ یہ ویسے اتنا کامن مسئلہ ہے کہ تقریباً ہر ینگسٹر جو ہے نا یہ سوال کرتا ہے کہ پیرنٹس راضی نہیں ہو رہے شادی کرنے، اور میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، 20 سال سے اوپر کے لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آنیسٹلی دل کی گہرائیوں سے شرمندہ بھی ہوں کہ جو ہماری جنریشن نے آنے والی یوتھ کے ساتھ کیا، اور جو ہمارے سے ایک اوپر جنریشن ہے انہوں نے اس کیٹیگری کے یوتھ کے ساتھ کیا، یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن میں بھی ڈال دیا، انفلٹرڈ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ بھی دے دی، کچھ بھی دیکھو، دین اتنا سکھایا کہ بس 6 کلمے اور ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرا دیے، اور بس قاری صاحب آتے تھے جو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھاتے تھے، ان کو 5000 کی تنخواہ دی اور کہا کہ چلیں، اور بس اتنا سا دین، سورہ یاسین حفظ کرا دی کچھ، اور بڑے دیندار ہیں اور جز عامہ یا کچھ کرا دی، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا، اور پھر ان کو ایسے ماحول میں بھیج دیا۔ اور آج کل کا جو گلوبل ورلڈ ہے، ہر چیز نیٹ فلکس ہمارے پاس ہے، ہم ہالی ووڈ کا کلچر دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کے بعد جو ہارمونل چینجز انسان میں آئیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے قدم پہ تم کھڑے نہیں ہو، جیسے کہ وہ بچہ بچپن سے ماں باپ کے کندھوں پہ سوار ہے اور اب تک قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا، تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جو بچہ آج کل کے، تو پہلے تو 15-16 سال میں لوگ بالغ ہوتے تھے، آج کل کے جو بچے ہم جن سے وہ اس سے بھی پہلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ میں 4th کلاس کی بچی ڈرگس کرتے ہوئے پکڑی گئی، 5ویں کلاس کے بچے اللہ معاف کرے مختلف قسم کی فلدی ویڈیوز کی ایکسیس کرتے ہوئے پکڑے گئے، پیرنٹس نے دیکھے اور حیران ہو گئے کہ ہم تو دنگ رہ گئے، جو چیز ہم نے آج تک نہیں دیکھی وہ بچے۔ تو اس طرح کا ایک ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے ہماری، جس پہ اتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو پہلے ایک زمانے میں R-rated مووی ہوتی تھی، اب وہ R-rated نہیں ہے، پہلے اسٹینڈرڈس بڑے مختلف تھے، ابھی وہ وائلنس، وہ سیکس، وہ سب کچھ وہ بہت عام دکھایا جاتا ہے، اور ایڈز میں ایکسیس ہے، ٹی وی کے اشتہاروں میں سب چیز ایکسیس ہے۔ سو یہ جنریشن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، یعنی ہم نے ان کو پوری طرح سے آزادی بھی دے دی بالکل کہ وہ جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں محسوس کریں، اور اس کے بعد ایک پابندی بھی لگا دی کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ یعنی وہاں تک احساس بھی نہیں حاصل کر سکتے ظاہر، اور جو ان دا ریئلٹی جو احساس ہے وہ تو نکاح ہی ہے نا، ایٹ لیسٹ تو وہی ہے، یا پھر چور دروازہ ہے۔ بالکل، مطلب یہ ہم نے کہا کہ آپ نے پانی میں چھلانگ بھی مارنی ہے لیکن گیلے بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے مطلب ایک تو کو ایجوکیشن میں ڈال دی۔ میں حیران، میں یونیورسٹی میں جب تھا میں دیکھتا تھا، ہم کسی کو جج نہیں کرتے، لوگ ہم سے 1000 درجے بہتر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کتنے پانی میں ہوں، لیکن ایک مطلب ہمیں ایک مسلمان کو حدیث میں آتا ہے المومن قیس فطن، ایک مومن اسمارٹ اور دور اندیش ہوتا ہے،
ماں یا باپ اپنی بیٹی کو آ کے ڈراپ کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، جس کی ڈریسنگ بالکل غیر مناسب ہے، اور وہ اندر جاتی ہیں اور پورا پورا دن وہاں پہ گزار رہی ہیں، اور نہ دین کا نالج دیا اور سب کچھ دیا، اور پھر بس وہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نے گناہ نہیں کرنا، اور تم سو پوائنٹ وہی آپ والی بات کہ آپ نے پانی میں چھلانگ بھی لگا دی اور گیلا بھی نہیں ہونا، یہ شرط بھی رکھ دی. بالکل. تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ماں باپ کو کہ وہ ارلی میرج کی طرف آئیں اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے اسکلز ڈیولپ کروائیں. ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے نا، ایسے بھی 25 سال کے لڑکی کو بھی تک ٹونی ببو ببلو بنا کے رکھ دیا ہے. تو ان کو انٹرپرینورشپ سکھائیں، ان کو 50,000 دیں یا 20 سال شروع کریں کہ تم انویسٹمنٹ کرو، پیسے کما، 20,000 کو 30 کر کے دکھاؤ بیٹا، حلال طریقے سے، یہی رولز ہے تم نے کمانی ہے. تو ان کو مختلف ابھی تو ویسٹ میں آپ دیکھیں وہ انٹر تک جاتے ہوئے انہوں نے کمپلسری کیا کہ ساتھ آپ اسکل سیکھیں گے. ایگزیکٹلی آپ اسکل سیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جتنے یعنی بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں ان کو تب تک ڈگری نہیں وہ ایشو کرتے جب تک وہ اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. یعنی ان کو وہ قرض دیتے ہیں، اس قرض سے یعنی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، جب تک ان کو ایکسپیریمنٹل وہ نہیں کر وہ ان کو ڈگری نہیں جاری کرتے. اور وہ دیکھیں نا، یہودی جو ہیں پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں. بینکنگ سسٹم ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، میڈیا ان کا، پولیٹیکل سسٹم ان کے پاس. جو لوگ آتے ہیں وہ تو صرف ڈمیز ہیں. پیچھے جو روتھ اسٹائل فیملی ہے، یہ ساری جو بڑی بڑی فیملیز ہیں، یہ پوری دنیا کی ویلتھ کو اون کرتی ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو یعنی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بالکل اچھا. اس میں تو ہاں بھائی یہ بھی ہے کہ ہمارے یعنی اسلام کا تو یہ طرز عمل نہیں تھا. یعنی اس کو ہم اس لیے بھی یعنی شادیوں میں ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے یا اس صحیح ایج میں شادیاں کو صحیح نہیں سمجھتے. اس کی بنیادی وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے کمانے کے قابل تو ہو جائے. اگر میں اپنے 4 بچوں کو کما کے کھلا سکتا ہوں تو میں اپنے بچے کے لیے جو ایک سہولت کا سامان کرنے والی، اس کو گناہوں سے بچانے والی ہے. میری بیوی کے ساتھ وہ ایک ایز اے سپورٹر آئے گی. یعنی میرے لیے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے بیٹے کے گناہوں کے بچنے کا وہ ایک ذریعہ بنے گی، جہاں میں 4 لوگوں کے اوپر میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گے. تو اس بات پہ یقینی ہے کہ اگر 5واں بھی بچہ آ جائے گا ہمارے گھر میں تو ہم اس کے لیے سامان. بالکل. اس میں نا لوگ بڑے تنزلی کا شکار ہیں کہ اپنے خرچے خود اٹھاؤ. اور سبحان اللہ دیکھیں ایون ہمارے گھروں میں تو بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو ایک اگر خاتون گئی ہے اور دوسری اگر آ گئی گھر میں تو بیلنس ہو گیا. اور دوسرا وہ کتنا کھا لے گی، کتنا خرچے کروا لے گی. اللہ اور وہ رزق چیپٹر لے کے آتی ہے، بلکہ وہ برکتیں لے کے آتی ہے. اور یہ تو ہے کہ ہر آنے والا جو ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. بالکل. لیکن پیرنٹس جو ہے نا وہ یہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ حرام ڈیٹ کر لے، لیکن نکاح نہیں کرتے. میں اپنے کتنے دور جاہلیت کے دوستوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی میرے اسلام تو ہے، ان سے وہ لڑکا کہتا رہ گیا، وہ لڑکی بھی کہتی رہے گی. پیرنٹس آپس میں ملتے بھی تھے، پیرنٹس دونوں فرینڈس تھے، پیرنٹس بھی اور لڑکا لڑکی بھی دوست تھے کہ وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ اور وی آر ان ٹو ریلیشن شپ. انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، جب تم اتنے نہیں کماؤ گے نا 2-2.5 لاکھ مہینے کے لیے تب تک نہیں. اینڈ دے نیو کہ وہ باہر ڈیٹ بھی کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں مل بھی رہے ہیں، اور ان کا تقریباً کوئی 9 سال کا ریلیشن شپ تھا، لیکن ان کو وہ برداشت تھا. یعنی حرام برداشت ہے، حلال. لیکن ہم سبحان ہماری پرائرٹیز بدل کے رہ گئی ہیں. بچہ پیپر میں فیل ہو جائے نا، کتنا اسٹرکٹ ہم اس پہ کہتے ہیں اب تمہارے آج کے بعد موبائل فون بند، یہ بند وہ بند. بچہ اگر وہی دین کے کسی سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقوی میں فیل ہو رہا ہے یا حرام میں فیل ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ سختی نہیں کرتے، کہتے ہیں چلو چھوٹا بچہ ہے، ایسے گناہ ہو گیا تو کیا ہوا. پیرنٹس یہ نہ سمجھے کہ ہم پیرنٹس کو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کو کوئی ہم نیچا دکھا رہے ہیں یا ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں. ظاہر ہے آپ بھی پیرنٹس میں آتے ہیں، میں بھی پیرنٹس میں سے ہوں. ہم نے بھی اپنی نسلوں کے حوالے سے، اپنی آگے آنے والی اولادوں کے حوالے سے سوچنا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں. ابھی ذرا آئے نا، ہم بچوں کے بھی ذرا آئیں. اگر میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں اور میں گھر میں آ کے اپنی شرٹ وہاں پھینکتا ہوں، پینٹ وہاں پھینکتا ہوں، ساکس وہاں پھینکتا ہوں اور دھڑام کر کے لیٹ جاتا ہوں اور رات کو لیٹ جاگتا ہوں اور صبح فجر کے بعد تک سوتا رہتا ہوں اور میں رسپانسبلٹی کا اظہار کر ہی نہیں رہا. والد صاحب کہتے ہیں پتر ذرا گاڑی پارک کر دے، پنچر لگوا کے آ جا، اور میں کہتا ہوں ابا جی میں تھکا ہوا ہوں، میں ذرا PUBG کھیل رہا ہوں یا فورٹ نائٹ کھیل رہا ہوں اور ایسے کاموں میں لگا رہا ہوں. تو پھر کیسے میری پیرنٹس شادی کریں گے؟
سو بچوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ بی رسپانسبل, اپنی رسپانسبلٹی شو کریں. نہیں, سنسیئرٹی بھی شو کرنی پڑے. بالکل, تو یہ چیزیں شو کریں بھائی. آپ اگر کوئی عورت آپ کے گھر میں آ رہی ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہ کل 2-3 گالیاں دے کے طلاق دے کے نکال دو, عزت کا معاملہ بھی ہے نا. سو بچوں کو بھی, جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی نصیحت یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی شو کریں. میرے ساتھ بھی یہ ہوا بالکل کہ میں نے جب دین کی طرف آیا تو میں نے وہ حرام چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے چھوڑیں, تو بڑا مشکل تھا. تو میں نے پیرنٹس کو کہا, تو پیرنٹس مجھے لائٹ لینا شروع ہو گئے کہ تم ابھی خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو, تو تم ایک عورت تو کیا سنبھالو گے. مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے پہلے پیرنٹس کو پروو کرنا ہے کہ میں رسپانسبل بن گیا ہوں, اور پھر میں نے پہلے گھر میں کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیا اپنے کام شام. یعنی ایک بندہ بچہ جو اپنا پلیٹ کھا کے وہ جا کے کچن میں نہیں رکھ رہا, یا کم از کم دھو نہیں رہا, باقی ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتا, تو وہ پھر ایک میس ہی کریٹ ہوگا. تو بچوں کو, لڑکوں کو نصیحت یہ ہے, اور بچوں کو بھی, بہنوں کو یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی شو کریں. وہ ان کو اتنا احساس ہو کہ اگر میں اس سے کوئی شادی کر کے آتی بھی ہے نا, تو یہ رسپانسبلی کام کرے گا. ہاں ابھی کما رہا نہیں ہے تو انشاءاللہ کمانا شروع کر دے گا, لیکن رسپانسبل ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں یعنی بچوں کو اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں, یعنی اگر ان کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے اور میں نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کریں, اور بالکل سنسیئرٹی کا بھی اس میں مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل پیرنٹس کسی وجہ سے, چاہے ان کی غلط سوچ ہے یا ان کی فائنینشیل ڈسٹریس ہے جو بھی ان پہ ہے, اگر نہیں بھی کر پا رہے نا, تو یہ آپ کا گناہ کرنا کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر بھی مطلب لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں کر رہے, اب ہم زنا کی طرف جائیں گے, یا دوسرا راستہ پھر سیلف پلیجر کی طرف جائیں گے. اللہ کی نے جیسے دوسرا راستہ بتایا کہ روزے رکھیں. واللہ العظیم یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور یہ پتہ چلتا ہے جب انسان 5-6 روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے نا, پھر جب باڈی چینجز آتی ہیں, وہ ڈیزائرز کنٹرول ہوتی ہیں, تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے. اور پھر نظروں کی حفاظت. اس وقت تو ہماری اصل میں صورتحال یہ ہے کہ باڈی اسٹرانگ ہے, سول ویک ہے. تو روزوں سے اصل میں ہماری باڈی ویک ہوتی ہے, سول اسٹرانگ ہو جاتی ہے, تو پھر ہم اپنی باڈی کو ڈرائیو کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. پیرنٹس کے حوالے سے ایک یہ بھی تو بات آتی ہے, جہاں یعنی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کو اگر دیکھا جائے کہ اگر پیرنٹس نے وقت پہ بچوں کی شادی نہیں کی, بچوں کو, پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچے بالغ ہیں یا اب ان کی ڈیزائرز کی طرف جا رہی ہیں, بہرحال پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے آن اینڈ آفلی. اگر بچے سے اس ضمن میں گناہ ہو جاتا ہے, تو ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ بہرحال اس کے گناہ میں اس کے والدین بھی, یعنی اگر والدین نے بچے بالغ ہونے, آج دیکھیں نا, یعنی 15 سال کے بچے بالغ ہو رہے ہیں, 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے, تو اس 15 سال میں کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو روزوں سے یا دیگر معاملات سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہو؟ کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی. لہٰذا یہ ہمارے اسلام کی میں بات کر رہا تھا, ہمارے اسلام میں کئی ایسے ہمارے پرسنالٹیز گزری ہیں کہ جن کی یعنی وقت پہ شادیاں ہو گئیں, اور اس کے بعد وہ پڑھ رہے تھے اور ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے. ان کے یعنی پڑھ بھی رہے تھے اور ساتھ دیگر اور انہوں نے پوری کانسنٹریشن اختیار کی. یعنی شادی کے بعد ظاہر ہے آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا, آپ کی جو ایک پرسنل ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. گھر میں آپ کو ایک پارٹنر مل جاتا ہے, آپ کا ہیلپر ایز اے ہیلپر بھی ہوتا ہے, آپ بھی اس کے لیے ایز اے ہیلپر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اگر اس چیز کو اگر ہم نے یعنی سیریس نہ لیا, تو پھر جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے کہ وہ ڈیٹس بھی, یعنی ڈیٹس پہ بھی جا رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں سر, لیکن نکاح نہیں, محض نکاح نہیں ہو پا رہا, باقی سارا کچھ اور. تو اس وقت جو ہے وہ یورپ میں یہی ایک کلچر ہے کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ ناٹ میرڈ. تو پھر یہاں اسی چیز کو جو ہے وہ ہمیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. بالکل, اور ان کا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اور ہماری بھی جو لائف ہے بے برکتی ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک حرام کی شروع کریں گے اور پھر ایک دن مولانا صاحب اٹھا کے اس کو حلال کر دیں گے. یعنی یو کی ناٹ اسٹارٹ سم تھنگ حرام تھنکنگ آف اٹ ول بیکم حلال ون ڈے. نہیں, اس سے برکت اٹھ جاتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کے جو حدود جو پامال کی جاتی ہیں, اس سے لائف میں سیٹلمنٹ نہیں آتی, اور وہ برکت جو مودت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ چلی جاتی ہے. اور میں نے اس کے اپوزٹ ایسے بھی حصے دیکھے ہیں کہ لڑکا ابھی تک کمانا شروع نہیں ہوا, پڑھ رہا تھا, اینڈ ہی واز اسٹرگلنگ, وہ ماشاء اللہ اپنے عصمت کو اور دین کو بچانے والا تھا, پیرنٹس نے ساتھ دیا, یقین جانے ود ان اے ایئر اس کے نکاح کی برکت کی وجہ سے
اس کی وہ بزنس کرنا شروع ہو گیا, وہ اتنا کمانا شروع ہو گیا کہ پیرنٹس کو دبئی لے کے گیا اپنے ساتھ اور باہر ٹریول کرنا شروع کر دیا. تو رسکس, بہت ساری چیزیں جو رسک لے کے آتی ہیں ان میں سے ایک نکاح ہے. نکاح جو ہے وہ رسک بڑھانے کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور توکل ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ نکاح کو چھوڑ کے دیگر رزق کے اسباب تلاش کرتے ہیں. یعنی یہ بتایا کہ نکاح بذات خود ایک رزق کا ذریعہ ہے. یہیں پہ یعنی یہ تو چلے الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے کہ ہم نے پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی ذرا اس بات کو سمجھیں کہ جب بچے بالغ ہوں. میں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو نصیحت کر رکھی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں, اور ایک بیٹا ہے حفظ کر رہا ہے, بیٹی ہے وہ اس سے چھوٹی ہے وہ بھی حفظ کر رہی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیجیے گا اور ان کے اخراجات خود اٹھائیے گا. اس انتظار میں نہ رہیے گا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو بیٹا جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دیجیے گا, اس کے اخراجات اس نے جتنا پڑھنا ہے پڑھے. بیٹی کی کہیں ایسی جگہ پہ شادی کیجیے گا کہ اگر بیٹی کہے کہ میں نے مزید پڑھنا ہے تو شوہر اس کو یعنی پڑھانا چاہے تو وہ اسے پڑھائے. تو یہ بالکل ان کا یعنی انتظار نہ کیجیے گا کہ یہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو میں نے الحمدللہ اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ نصیحت اور وصیحت بھی کر چھوڑی کہ آپ نے ایسے. میرا بھی یہی پلان ہے, جیسے ہی جو میرا بڑا بیٹا عبداللہ ہے جو 7.5 سال کا ہے, جیسے ہی بالغ ہوگا میں اس کی شادی کر دوں گا انشاءاللہ الحمدللہ. اور اس سے پہلے اس کو اتنا اس کی تربیت ایسے کروں گا, کیپیبل بناؤں گا کہ وہ ایک عورت کو رسپانسبلی سنبھال سکے اور اس کو یوز اینڈ ابیوز نہ کرے, یعنی چھوٹی باتوں غصہ نہ ہو جائے. یعنی وہ چیز بالکل اس پہ ہم نے پیچھے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس میں اس بات کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ ہم کبھی کسی ایسے کارپینٹر سے کوئی یعنی گھر کا کام نہیں کرواتے کہ جس کو اچھے سے کام نہیں آتا. ہاؤ از دس پاسبل کہ ہم ایک اپنی بچی ایسے ایک لڑکے کو دے دیتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حوالے سے میرے حقوق کیا ہیں یا میرے فرائض کیا ہیں, یا ہم اپنا بیٹا ایک ایسی بیٹی کو یعنی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیں کہ ہمارے بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہیں یا اس بچی کو. تو یہ بالکل آپ نے بڑی بنیادی بات کی کہ یہ کم سے کم ایک کتاب تو ہم پڑھ لیں. بالکل کتاب النکاح میں یہ ساری جو ہے وہ ہمیں وضاحتیں ملتی ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. جو ہے نا بیسیکلی ہمارے خاندانوں میں شادی کی تیاری چل رہی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ کپڑے پرچیز کرنا, جوڑے بنانا, جویلری پرچیز کرنا اور سارا شادی حال. لیکن وہ جو ایک وہ مائنڈ کی تیاری ہے نا کہ عورت کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں, اس کے پیرنٹس کے حقوق کیا ہیں, مجھے کس طرح سے. عام طور پہ لوگ ٹینجیبل نیڈس پہ تو فوکس کرتے ہیں کہ بس روٹی کپڑا مکان, جو انٹینجیبل نیڈز ہیں, جو اس کے ایموشنل نیڈز ہیں, اس کو کس طرح سے میں نے سننا عورت کی نیچر کیا ہے. اللہ کے نبی کس طرح سے اپنی وائفس کو اچھے رومانٹک کلمات بولا کرتے تھے. یہ چیزیں بڑا آئی تھنک سمجھنا ضروری ہے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ جتنا فوکس ہم دوسری چیزوں پہ کرتے ہیں, کم سے کم اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو کم سے کم یہ ضرور ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کی اس میں اس کے حوالے سے آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور وہ جو ایک اس میں آخری بات میں کرتا ہوں, آگے بڑھتے ہیں, کہ اللہ کی فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کا دین ہو اور اخلاق ہو تو وہ رشتہ کر دینا. اگر نہ کیا, جس کا مفہوم ہے, تو زمین میں فساد پھیلے گا. یعنی اگر آپ ایک بندے کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک رشتہ آ گیا آپ کی بیٹی کے پاس, اور بیٹی 15-16 سال کی بالغ ہے اور وہ دیندار ہے. دیندار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ داڑھی اور پانچے اوپر ہے, یہ نہیں مطلب. با اخلاق بھی ہے, با کردار بھی ہے, اور ساتھ میں مسنون ظاہریاں جی, اور اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو اس پہ یعنی آنکھیں بند کر کے نکاح کر دو. ہاں اپنی ریسرچ پوری کرو کہ بندہ ہے کیسا, کوئی الکوہولک تو نہیں ہے, بدتمیزی تو نہیں کرتا, اس کا ہسٹری کیسی ہے, وہ سب کرو, لیکن تم رشتہ کر دو. اور جو ریجیکشنز ہوتے ہیں نا کہ نہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں اور یہ وہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو فساد پھیلتا ہے زمین میں, جو گناہ پھیلتے ہیں, تو اس کا جو ہے نا بڑے آپ دیکھیں کتنا یعنی روٹ کازز ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جس عورت نے اپنی فیلنگز اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرنی تھیں, اگر وہ کسی اور لڑکے سے کر چکی ہے تو ہسبینڈ سے کبھی کیسے وہ فیلنگ شیئر کر سکتی ہے, کب وہ فرسٹ ٹائم لو کر سکتی ہے. جو ہسبینڈ جس نے اپنی پرائیویٹ مومنٹس, اپنی احساسات, اپنا جسم بھی, ہر چیز وائف سے شیئر کرنی تھی, مگر پہلے 3 لڑکیوں سے کر چکا ہے, اب وہ آرٹیفیشلی ایکٹنگ کرے گا, تو وہ بیسیکلی پوری رشتہ تباہ ہو جاتا ہے. پورا جو ایک میرج کا سسٹم, جو ایک اسلامک
فیبرک آف سوسائٹی ہے نا، جو نکاح ہے، رشتے، یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور پھر پورے خاندان سفر کرتا ہے الٹیمیٹلی. اور تو یہ پھر بہت وہ پورا خاندان، اس کے بعد معاشرہ، پھر ملت، پھر قوم، اور پھر اس کے بعد امت. یہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث. تو ہاں بھائی، جب میں نے پہلی بار سنی تو میرا منہ کھلا تھا اور میں حیران پریشان تھا کہ واٹ از دس. ہمارے استاد سلمان سلیم صاحب بتانے لگے کہ ماں باپ، یعنی ماں باپ کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے. تو ہم نے کہا کہ جو اس کی تربیت کرنا، اس کو اچھا کھلانا پلانا، اس کو پڑھانا لکھانا. کیونکہ باپ کے حوالے سے اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. آپ دیکھیے ابھی بچے بھی نہیں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ کی سب سے پہلی رسپانس، اور یہ ماں کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ماں کی اپنے اولاد کے اوپر سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے باپ کا انتخاب سے. آپ دیکھیے کہ کہاں پہ یعنی اسلام کتنے جو ہے وہ یعنی اس کی روٹ کازز کے اوپر فوکس کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ چیز پیشنٹ. لیکن ہم رشتہ دیکھتے ہوئے تو عام طور پہ ہم بڑا گھر دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، بڑی ڈگریز دیکھتے ہیں کہ دبئی میں سیٹلڈ ہے، یو کے میں سیٹلڈ ہے، گرین، اس کے پاس فلاں پاسپورٹ بھی ہے. لیکن ہم دین کو کبھی خاطر میں نہیں لے کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں اس میں دیکھو، اس کی دینداری دیکھو، اس کا حسب نسب دیکھو، اس کا یعنی حسن و جمال بھی دیکھو، اور پھر مال و دولت ہے تو. لیکن یہی سیکوینس ہوگا، یعنی پچھلی 3 چیزیں بھی اگر چھوٹ جائیں، لیکن یہ اگر اس میں اگر دینداری ہے تو اس کو پرائورٹی نمبر 1 پہ ہمیشہ ترجیح اول ہونی چاہیے. صاحب بارک اللہ فیکم. اللہ آپ سے راضی. آئی لو یو. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ آپ سے راضی. السلام علیکم.